ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بڑی خوشی کی بات ہے، مفتی صاحب نے پوری سورہ فاتحہ کا ترجمہ، تفسیر، تشریح ہمارے سامنے رکھی. ہم برسوں سے اس سورت کو ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے آئے ہیں، لیکن شاید ہم میں سے کسی نے نہیں سنی ہوگی اس کی پوری تفسیر، پوری ڈیٹیل، اس کا ترجمہ، اس میں کیا باتیں ہیں، اللہ ہم سے کیا کہتا ہے. لیکن آج ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں بیٹھ کر اور کتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ میں سنی. اب جیسا کہ مفتی صاحب کا معمول ہے کہ درس کے بعد میں تھوڑی دیر سوالات کا موقع دیا جاتا ہے، تو کسی بچی کو آج جو باتیں بتائی ہے اس سے متعلق کوئی سوال کرنا ہو، یا کوئی بھی دینی کوئی سوال کرنا ہو کسی بچی کو، تو وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیں اور مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے. جی، ہماری ایک طالبات ہے رضوانہ شکیل، تو عالمہ کورس میں پڑھتی ہے، تو ان کا کوئی سوال ہے تو یہ پیش کریں اور مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے سورت کون سی نازل ہوئی تھی؟ سب سے پہلے وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیات نازل ہوئی تھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغار حرا میں تھے. دوسری بچی ہے ہماری طالبات عالمہ کورس میں آفرین عارف، ان کا جو سوال ہے وہ اپنا سوال پیش کریں. جی، نیاز فاتحہ لگانا کیسا ہے؟ کسی کو کھانا کھلانے کا مقصد یہ ہو کہ اس کا ثواب ہم فلاں بزرگ کو پہنچائیں تو یہ تو صحیح ہے، اور اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے لیے یعنی کسی بزرگ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. یعنی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے مقصد ہو، اور یہ نیت ہو کہ ہم فلاں بزرگ کو اس کا ثواب پہنچا رہے ہیں اس لیے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے. لیکن اس میں بھی کوئی خاص تاریخ فکس کرنا کہ اسی دن کیا جائے گا، اسی دن لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. بلکہ جب گنجائش ہو، جب موقع ہو، جیسے میں نے بتایا کیا جا سکتا ہے. اور اگر نیاز کا مقصد آپ کا اس سوال سے کچھ اور ہے تو ابھی واضح کر دیجیے، میں یہی سمجھاؤں تو اس کے مطابق میں نے جواب دے دیا، اور اگر کوئی اور مقصد ہے تو اس کی وضاحت کر کے پھر پوچھا جا سکتا ہے. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اس کے علاوہ اور کسی طالبات کا کوئی سوال ہو؟ جی، ہماری ایک طالبات ہے، یہ عائشہ اقبال یا زینب اقبال، ان میں سے کوئی ہے، تو یہ اپنا سوال پیش کریں اور مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے. جی، میں سے پوچھ رہی تھی کہ جو یہ فاتحہ کا کھانا ٹھیک ہے یا نہیں، کھانا چاہیے یا کھا لینا چاہیے یا پھر نہیں کھانا چاہیے؟ دیکھیے، اب فاتحہ کے کھانے کا کیا مقصد ہے؟ اب جو لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں ان کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کی کیا نیت ہوتی ہے، کیا مقصد ہوتا ہے، اس لیے میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر انہوں نے سب لوگوں کو کھانا، وہ غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے، اور آپ غریب نہیں ہیں تو آپ نہ کھائیں. اور اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ نہیں ہم سب کو کھانا کھلا رہے ہیں، مثال کے طور پر فلاں مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہیں، سب کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ ثواب فلاں مرحوم کو پہنچ جائے، اس میں انہوں نے اس کی کوئی شرط نہیں لگائی ہے کہ کھانا کھانے والا غریب ہو یا مالدار، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سبھی لوگ اس کا کھانا کھا سکتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی اور شرکیہ عقیدہ ہوتا ہے، کوئی ایسا عقیدہ خراب ہوتا ہے، کوئی بلیف ان کا صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کی وضاحت کر کے دوبارہ پوچھ لیا جائے. جزاک اللہ. اس کے بعد میں ہماری ایک دوسری طالبات ہے ثانیہ انور، یہ اپنا سوال پیش کریں. نماز ہوتی ہے اس میں انہوں نے مطلب ہم دوبارہ ہاتھ اٹھایا جیسے اس کا آفرین. پوری رات ہم جاگ کر عبادت کرتے تو نماز کے لیے سونا ضروری ہے یا پھر بنا سوئے بھی نماز ہو جاتی ہے تہجد کی؟ تہجد کا سب سے بہتر وقت رات کا آخری حصہ ہے، اور ظاہر ہے تہجد کا جو زیادہ بہتر ثواب ہے وہ اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ انسان سو کر اٹھے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی سونے سے پہلے بھی تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے رات کے ابتدائی حصے میں، تو اس کو ثواب مل جائے گا.
یا اگر کوئی کسی وجہ سے سو ہی نہیں سکا پوری رات، وہ آخری رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھتا ہے، تو اس کی بھی گنجائش پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے جو ایک شخص ہے جو رات کو سو گیا تھا اور اپنی نیند کو قربان کر کے پھر وہ تہجد کے لیے اٹھا ہے، ظاہر ہے اس کا ثواب بڑھا ہوا ہوگا۔ جی جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں آفرین عارف، انہوں نے شاید دوبارہ ہاتھ اٹھایا ہے، اپنا کوئی سوال ہے دوسرا تو اپنا سوال پیش کریں۔ جی، شب معراج اور شب برات کا کیا معنی ہے؟ شب کہتے ہیں رات کو، اور معراج کا مطلب یعنی وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا تھا۔ معراج کے اصل معنی آتے ہیں زینے کے، سیڑھی کے۔ تو شب معراج سے مراد وہ رات جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا تھا۔ وہ رات کون سی ہے، اس بارے میں علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں، کوئی خاص تاریخ متعین نہیں ہے، لہٰذا کسی خاص رات کو فضیلت والی رات سمجھنا کہ اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تھا، آسمانوں پر لے جایا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے کوئی خاص عبادت کی رات اس کو سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ شب برات 15 شعبان کو، 15 شعبان میں جو رات آتی ہے یعنی رمضان سے 15 دن پہلے، اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کے معنی آتے ہیں بری ہونا، یعنی محفوظ ہو جانا۔ تو لیلۃ البراءت اس کو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں شب برات کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں انسان تمام گناہوں سے بری ہو جاتا ہے، تمام گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، فلاں مجرم بری ہو گیا گناہ سے، یعنی اس کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے۔ تو اس رات کو اس لیے لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی یعنی جو عبادت کرتے ہیں ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور ان کو گناہوں سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس رات میں جتنی ہو سکے اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے عبادت کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں ہماری ایک طالبات ہے جو ہماری پوری کلاس کی امیر صاحب بھی ہیں، انہوں نے پوری کلاس کی ان کو ذمہ دار بنا رکھا ہے، تو رضوانہ شکیل یہ اپنا سوال پیش کریں۔ کافی جن ایسے کہتے ہیں جیسے اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں اور نہ اس رات کو تقدیر لکھی جاتی ہے، تو یہ صحیح ہے غلط ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ اس سلسلے میں کہ روایات ہیں، حدیث میں ہے، لیکن اللہ ہی اصل اس بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یقین سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، یا کوئی بہت صحیح روایات میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن بعض روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ بات کہی بھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غالباً یہی رات ہے، وہ شب برات، جس میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ لیکن میں نے بتایا یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے علاوہ اور کسی طالبات کا کوئی سوال ہو تو پیش فرمائیں۔ یہ ماشاء اللہ ہماری ایک طالبات ہے عائشہ الیاس، یہ اپنا سوال پیش کریں۔ جی ہماری ایک طالبات ہے عائشہ الیاس، یہ اپنا سوال پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کس دن؟ شب برات کے دن۔ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے، اس کا میں چاہوں گا کہ تھوڑا جواب دوں۔ دیکھیے اس سلسلے میں یعنی شب برات میں روزہ رکھنا، اس کے بارے میں حدیث ہے، ایک ہی حدیث ہے، لیکن وہ بہت ہی کمزور درجے کی ہے۔ ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اگر ایک اس حدیث کی وجہ سے، مگر اگر رکھنا بھی ہو تو ضروری نہ سمجھا جائے، پہلی بات تو یہ ہے، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی چھوڑا بھی جائے، کیونکہ بہت زیادہ اس کی تاکید نہیں ہے اس روزے کی۔ البتہ جو مہینہ ہے یہ پورا جس میں شب برات ہوتی ہے، یعنی شعبان کا مہینہ،
اس میں تو روزے رکھنے چاہیے، لیکن اس دن یعنی 15ویں تاریخ کے روزے رکھنا اور اس کو سنت سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک مستحب یا بہتر کہا جا سکتا ہے، اگرچہ میں بتا دوں کہ بہت سے علماء اس سے بھی اختلاف کرتے ہیں بہت، تو اگر کوئی رکھتا ہے تو رکھ لے، نہ رکھے تو اس پر اعتراض نہ کیا جائے کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا، بالکل بھی ضروری نہ سمجھا جائے اس کو۔ ہمارے یہاں اس روزے کو بہت سے لوگ بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، اور کوئی اگر نہ رکھے تو اس پر تنقید کرتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔